ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ اعلان کر رہے ہو ہے کوئی توبہ کرے تو میں اس پہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ رمضان کی راتوں میں نصف شب کے بعد اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، کوئی معافی مانگنے والا ہو تو وہ اسے معاف کر دو۔ الا من مسترزق فارزقه، کوئی روزی مانگنے والا ہے مانگے میں اسے روزی دے دوں گا۔ الا من مبتل فاعافی، کوئی مصیبت زدہ ہے مانگے تو صحیح میں اسے خیریت عطا فرما دے۔ اللہ فرمایا انہو، عربی زبان بھی بڑی فصیح ہے، انہو هو الغفور الرحیم، دو بار اللہ نے اپنا ذکر ہے، انہو بے شک اللہ بھی انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا ہے۔ دنیا میں کوئی ایک بار معاف کر دے گا، دو بار کر دے گا، 4 بار کر دے گا، 10 بار کر دے گا، یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر کیا کہے گا؟ تمہاری تو عادت ہی بن گئی ہے، تم پہلے جرم کرتے ہو پھر معذرت کر لیتے ہو، یہی کہتے ہیں نا، پہلے تم جرم کرتے ہو پھر تمہاری عادت تو بن گئی ہے۔ تو وہ بندے اس کو کہتے ہیں، بندے اسے کیا کہتے ہیں؟ بندے اسے کیا کہتے ہیں؟ تیری عادت گناہ کرنے کی بن گئی ہے، اور یہ جب 70 بار جرم کر کے توبہ کرتا ہے میرے رب فرشتوں سے کہتے ہیں اسے توبہ کی عادت پڑ گئی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے گناہ کی عادت پڑ گئی، نافرمانی کی عادت پڑ گئی، میرے رب فرماتے ہیں اسے توبہ کی عادت ہو گئی، اسے توبہ کی عادت ہو گئی۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ جو کفر دندناتا پھر رہا ہے، کبھی کہیں مسلمانوں کی جانوں پر، کبھی اموال پر، کبھی ان کی عزتوں پر حملہ آور ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کفر بڑی کوئی طاقت والا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہماری کمزوری ہے۔ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کے اپنے رب کی طاقت کو اپنے ساتھ لیا نہیں ہے۔ آج بھی اگر مسلمان اپنے رب کی طاقت کو ساتھ لے لے تو آج بھی وہی مدد آ سکتی ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا کمال جملہ کہا، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اب بھی اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی آسمان سے لائنوں کی لائنیں فرشتے کی اتر سکتی ہیں، پر فضائے بدر پیدا کر۔ اللہ ہمیں بھی اپنی ذات کے لیے وہی قربانی کا جذبہ نصیب فرما دے، اپنی رضا کے لیے قربانی کا جذبہ نصیب فرما دے۔ انہو هو الغفور الرحیم۔ دوسری بات فرمائی، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ کتنا رحم والا ہمارا رب، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن کے تو دکھاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہیں سمجھ بھی نہ آئے کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اللہ، اتنی پیار کی بات۔ صحابہ کہتے ہیں جب یہ آیتیں اتریں تو یقین کریں ہمیں اللہ کی رحمت سے ایسی امید، کیا یقین بن گیا کہ رب
ہمیں عذاب سے دوچار نہیں کریں گے. اللہ ہمیں بھی سچی توبہ کی عادت ڈال دے. جب بھی خطا ہو جائے توبہ کرو میرے پیارو. اس کو توبہ بڑی پسند ہے, اس کو توبہ بڑی پسند ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اگر تم توبہ گناہ نہ کرو اور توبہ نہ کرو تو میرے رب ایسی مخلوق پیدا کرے جو توبہ کرے, کیونکہ رب معاف کرنا چاہتے ہیں اور کوئی معافی والا مانگنے والا ہونا چاہیے نا. اللہ ہمیں بھی معافی مانگنے والا بنا دے. کیا فرمایا اللہ؟ تیسری بات فرمائی ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ. میں تو وہاں اللہ کے بارے میں کوتاہی کرتا رہا. وَإِن كُنْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, میں تو مذاق اڑایا کرتا تھا. یہ مولوی کہتے کیا ہے؟ جب ہم خاک میں مل جائیں گے تو پھر ہمیں کون کیسے اٹھیں گے؟ کبھی کچھ مذاق اڑاتا تھا. اللہ اللہ, کہیں ایسا نہ ہو ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. میں تو وہاں مذاق ہی اڑایا کرتا تھا. آج وہ سارا کچھ حقیقت بن کے سامنے آ گیا ہے. پھر فرمایا او تقولا, پھر یوں بھی کہے گا او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. کاش میرا اللہ مجھے ہدایت دے دیتا میں بھی پرہیزگار بن جاتا. اللہ, میں بھی پرہیزگار بن جاتا. یوں کہے گا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. متقین کے متعلق میرے رب نے کیا فرمایا؟ اللہ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض. ساتھ یہ کہا یہ جو رب وعدے کر رہا ہے وہی تو ساتوں زمینوں آسمانوں کا مالک ہے. اللہ. او تقول حين ترى العذاب او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين. اب آنکھوں سے تو عذاب دیکھے گا, کہے گا یا اللہ مجھے ایک بار واپس بھیج دے میں بڑا نیک بن جاؤں گا. حدیث قرآن مجید میں ہے کچھ لوگ یوں کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. آنکھوں سے دیکھ لیا, کانوں سے سن لیا, ایک بار واپس بھیج دے ہم ساری باتیں مانا کریں گے. اللہ کبھی یوں کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا, بدبختی غالب آ گئی وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, ہم گمراہ ہو گئے تھے. رب العالمین جہاں تو کیفیات کی باتیں ہیں چونکہ سارے چانس ختم ہو جائیں گے. توبہ کے دروازے موت کے فیصلے سے پہلے ہیں. جب فرشتہ آ گیا اب دروازہ بند ہو گیا توبہ کا. اب یہ رب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے واپس بھیج دے, بڑی غلطی ہو گئی, ہم سے بدبختی غالب آ گئی. اب اللہ کیا اپنا جلال دکھائیں گے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. تمہارے پاس نصیحت کرنے والے ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ تم نے اس زندگی میں کیوں نصیحت نہیں پکڑی؟ اور پھر جلال میں آ کر فرمائیں گے وَلَا تُكَلِّمُوا.
کمینو خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں منہ بھی نہیں لگانا چاہتا۔ اللہ پوری امت کو اس آن سے بچا دے، بادشاہوں کا بادشاہ بھی منہ موڑ دے۔ اور قیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم نے آج کے اس دن کو بنا رکھا تھا، جاؤ آج کیوں سمجھو ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، ہمیں بھی تمہیں بھلا دیا ہے۔ بلا جواب ملے گا، قد جاءتک آیاتی، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، فکذبت بہا، تو نے انہیں جھٹلا دیا تھا، واستکبرت، اور تم نے تکبر اختیار کیا، وکنت من الکافرین، اور تو منکروں میں سے ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، تو دیکھے گا قیامت کو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ كَذَبُوا، جھٹلانے والوں کو دیکھے گا، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے۔ میرے پیارو، دو قسم کے لوگ ہوں گے، فرما بردار اور فرمان، شقی اور سعید، شقی اور سعید۔ اور جو شقی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں کا حال کیا ہوگا؟ قطعۃ مظلمۃ، رات کا جو تاریک ٹکڑے کی طرح چہرے ہو جائیں گے۔ اور اپنے پیاروں سے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کے فرما برداروں کے چہرے، ایک حدیث میں آتا ہے، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور یہ بارگاہ الوہیت میں جب آ رہے ہوں گے تو فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، وہ نور ایمان کا جو دل میں چھپا ہوا ہے، کبھی کبھی دنیا میں چہروں پر تھوڑا بہت ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا سید شیخ احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی ریل میں سفر کر رہے ہیں، وقت ہوتا تو نماز پڑھتے، ایک انگریز، عیسائی انگریز کی حکومت تھی، وہ کبھی مولوی صاحب کا چہرہ دیکھتا، کبھی ان کا ذکر نماز کو دیکھتا۔ اسی عرصے میں وہ آیا، بڑبڑا رہا تھا کہ یہ کیسی حکومت ہے، ریل کے واش روم اتنے گندے ہیں۔ حضرت کو خیال آیا کہ بیچارے کو حاجت آئی ہوگی، واش روم صاف نہیں ہوں گے۔ وہ دائیں بائیں کوئی سگریٹ کی ڈبیاں، اس طرح کی کچھ چیزیں جمع کرتے رہے۔ لوٹا اپنا ساتھ تھا۔ یہ لوگ اب لوٹے کبھی مذاق اڑاتے ہیں، لوٹوں کا توڑا ہے، پر جو لوٹا طہارت والا ہے اس کا بھی ہے۔ اللہ اکبر، لے کے چلے گئے اور واش روم کو دھو دیا، واش روم کو دھویا، صاف کیا، آ کے بیٹھ گئے۔ یہ نہیں کہا جاؤ میں نے دھو دیا، آ کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں اس صاحب سے پوچھا آپ ابھی کچھ کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا واش روم اتنے گندے ہیں۔ میں کہا میں تو ابھی آیا ہوں، بالکل صاف ستھرا ہے۔ وہ پھر گیا، جب اس نے وہ منظر دیکھا کہ اتنا صاف تک دھلا ہوا، تو اس نے کہا لگتا ہے یہ سی مولوی کا کام۔ اسلام عاجزی سکھاتا ہے، خدمت سکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی خدمت عاجزی کی توفیق عطا ہو۔ وہ آیا اور اس نے فارغ ہو کے آیا، پھر نماز میں حضرت مشغول تھے، سلام پھیرا، اس نے پوچھا آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی کھڑے ہوتے کبھی جھکتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں؟
ہم 5 وقت اپنے رب کے آگے اس کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سب کو بھی 5 وقت کا نمازی بنا، سب آمین کہہ دو۔ جو بھائی مسجد میں نہیں آتے اللہ انہیں بھی نمازی بنا۔ نماز کوئی فرض صرف نہیں ہے، یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ سے تعلق استوار کرنے کا ذریعہ ہے۔ فقیر محتاج بادشاہوں کے بادشاہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ ادھر چہرہ دیکھ رہا تھا، ادھر نماز دیکھ رہا تھا، اور ثانوی لوگ قریب ایک کے مسلمان ہو جائے۔ اس نے کلمہ پڑھا، ہمیشہ کے لیے میرے رب نے جہنم سے بچا دیا۔